میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو چاہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، اسے چاہیے میرے حسین کو دیکھے۔ سامعین محترم، اب آپ اندازہ کیجیے کہ جسے سرکار جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، ان کے کردار میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ان کے کردار میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ اگر استغفر اللہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو میرے آقا نام لے کر انہیں جنتی جوانوں کا سردار کیسے قرار دیتے؟ میرے بھائی، نئی بات کی علم، نئی بات کے جنون میں گمراہیاں نہ پھیلاؤ، اس قوم کو قرآن و سنت کی طرف لے آؤ، ملک و قوم پہ بڑا احسان ہوگا۔ سامعین محترم، اب میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں نے 4 حدیثیں پڑھی ہیں، تو یہ بہت سی حدیث ہیں امام حسین کی شان۔ ایک بات میں اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی، وہ بھی ایک حدیث ہی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب رجال پہ، علام پہ، کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ بیمار تھے، مرض وصال تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا السلام علی ابیہا و علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاذان ابناکا، یہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، یہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، فورثہما، انہیں کوئی اپنی میراث دیجیے، یہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، انہیں کوئی اپنی میراث دیجیے۔ سیدہ پاک دنیا کی دولت لینے نہیں گئی تھی، وہ دنیا کی دولت کا سوال نہیں کر رہی تھی، ان کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنے فیضان سے مزید نواز دیجیے۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی، حسن کو میں اپنا جلال دیتا ہوں۔ خدا کی قسم حسن ڈرنے والے نہیں تھے، حسن ڈرنے والے نہیں تھے، حسن تو میرے نبی کے جلال کا مظہر تھے۔ امام حسن نے جو کچھ بھی کیا ڈر کر نہیں کیا، میرے نبی نے پہلے انہیں بشارت دے دی تھی، وہ اس بشارت کا مصداق تھے۔ اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی، اور حسن کو میں اپنی ہیبت دیتا ہوں، اپنا جلال دیتا ہوں اور اپنی سرداری دیتا ہوں۔ میرا حسن سردار ہے، ہر حال میں سردار ہے حسن۔ اور پھر فرمایا اما الحسین فلہ جرأتی و جودی، حسین کو میں اپنی جرأت دیتا ہوں، جرأت دیتا ہوں۔ یہ کربلا میں جو کچھ ہوا نا، چھوڑ دیں افسانوں کو، ایک گھر میں کوئی 100-150 سال کا بزرگ بھی فوت ہو جائے نا، ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ کتنا دلیر تھا میرا حسین کہ ہاتھوں میں علی اصغر کو تیر لگا، حسین کے پائے استدلال میں لغزش نہیں آئی۔ اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، میرا حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتا رہا، اور پھر کس جوان مردی سے میدان میں گیا۔ شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا گل اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ اگر شہادت کا کوئی دین ہوتا نا تو اس کا رسول حسین ہوتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسین کو سرکار نے کیا دیا؟ اپنی جرأت۔ یار ایک انسان ہے، وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا لباس ہے پٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے ہزاروں دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ جو شجاعت تھی نا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا فیضان تمام تھا۔ اور حسین کو میں اپنی شجاعت دیتا ہوں، اور حسین کو میں اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ جود کہتے ہیں سخاوت کو۔
بندہ تو اللہ کے دین کے لیے 2 منٹ نکالتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتا ہے. فہم دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے 2 منٹ لگاتے ہوئے بھی سوچتا ہے. میں حسین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے اصغر کی معصومیت بھی قربان کی، اکبر کی جوانی بھی، قاسم کی جوانی بھی، عباس کی جوانی بھی، بھائی بھتیجے بھانجے سب کچھ قربان کر دیے. کس لیے کر دیے؟ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو حق کی تعلیم دے کے گئے ہیں اس پر حرف نہ آئے. تو سرکار نے فرمایا حسین کے لیے میری شجاعت ہے اور حسین کے لیے میری سخاوت ہے. حضرت محترم، اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور آپ یقین جانیے جمعے پر انشاءاللہ، جمعے پر میں